السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا۔ آج کے درس میں انبیاء کرام علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست مدد طلب کرنا، استمداد ان سے حاصل کرنا، اس کے متعلق ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین، اللہ کے جو فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ ان کا کام، کرامن کاتبین کا کام انسان کی نیکیوں کو، انسان کے گناہوں کو لکھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر کے اندر کوئی مشکل پیش آئے، یہاں بات ہو رہی ہے انبیاء کرام اور بزرگان دین سے براہ راست مدد حاصل کرنا، براہ راست ڈائریکٹ انہی سے مدد حاصل کرنا، انہی کو پکارنا۔ فرماتے ہیں پھر تم یہ ندا کرو کہ اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم میری مدد کرو۔ اس سے اب یہ اتنی بڑی حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ اللہ کے نیک بندوں کو پکار کر ان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندو، اللہ تم پر رحم کرے، میری مدد کرو۔ اللہ کے نیک بندوں سے مدد حاصل کی جا رہی ہے، براہ راست ان کو پکارا جا رہا ہے۔ حافظ ابو بکر دینوری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین کے اندر بھاگ جائے، کسی کی سواری بھاگ جائے، جنگل کے اندر بھاگ جائے، ویران زمین کے اندر بھاگ جائے، سفر کی حالت میں ہو، سواری بے قابو ہو گئی ہے، سواری بھاگ گئی ہے، تو پھر اب یہ حضور کا فرمان یہاں پر آیا، اب تم کیا کرو پھر؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس طرح ندا کرو کہ اے اللہ کے نیک بندے، اس کو روک لو، اللہ کے نیک بندو آؤ میری مدد کو، اس کو روک لو، اے اللہ کے نیک بندو اس کو روک لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں اللہ رب العزت نے کچھ روکنے والے پیدا کیے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں، اس سواری کو روک لیتے ہیں۔ جب تم اس کو، اللہ کے ان نیک بندوں کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری مدد کو آ جاتے ہیں۔ جنگل ویرانے کے اندر جب تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا تو اللہ کے نیک بندے وہاں بھی اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حافظ الہیثمی یہ فرماتے ہیں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، اس حالت میں کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو،
کسی جنگل کے اندر ہو، ویرانے کے اندر ہو، جہاں کوئی نہیں ہے، اب اس کی چیز گم ہو گئی ہے، اب وہ کس کو پکارے مدد کے لیے، کس کو آواز دے، کس کو پکارے مدد کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تمہارے ساتھ لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب تم انہیں مدد کے لیے پکارو گے تو وہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تو یہ تینوں روایتیں آئیں، ان کے اندر وضاحت کے ساتھ جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے براہ راست مدد طلب کرنے کے بارے میں حکم آیا۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نیک بندوں سے براہ راست مدد حاصل کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر یہ دونوں بہت بڑے محدث ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کے دور کے اندر اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعین کہا جاتا ہے، ان کا دور ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کے دور کے اندر بھی اور تابعین کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کی یہ پہچان تھی، مسلمانوں کا شعار تھا۔ کیا شعار تھا؟ فرماتے ہیں جب بھی شخص کو کوئی مشکل پیش آتی، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا تو وہ یا رسول اللہ کہہ کر حضور کو پکارتا تھا۔ یہ صحابہ بھی اسی طرح کرتے تھے اور صحابہ کے بعد تابعین بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا، جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ براہ راست حضور کو پکارتے تھے۔ اور کس طرح پکارتے تھے؟ یا محمدہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کو اس طرح پکارا جاتا تھا، یا محمدہ۔ یا محمدہ اور یا رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ یا محمدہ کہہ کر کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کو پکارا جا رہا ہے۔ اور یا رسول اللہ کہہ کر یہ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ یہ بھی اللہ کے حبیب کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یا محمدہ یہ تو صحابہ کے دور میں موجود تھا، صحابہ پکارتے تھے حضور کو ان جملوں کے ساتھ۔ آج اگر کوئی بندہ حضور کو پکارے، حضور کا غلام یا رسول اللہ کہہ کر، تو وہ شرک کس طرح ہو جاتا ہے؟ حدیث سنیے پھر۔ فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے اندر جب مسیلمہ کذاب، بدبخت، لعین، یہ خنزیر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو فرماتے ہیں اس کے درمیان مسیلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان جب سان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو حافظ ابن کثیر اس جنگ کا نقشہ بالکل کھینچتے ہیں، وہ پوری تفصیل لکھتے ہیں۔ پھر اس جنگ کا نقشہ کھینچنے کے بعد علامہ ابن اثیر بھی لکھتے ہیں اور حافظ ابن کثیر یہ دونوں لکھتے ہیں محدثین۔ فرماتے ہیں جب وہ جنگ ہوئی تو جنگ کے درمیان پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے صحابی کی دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر حضرت خالد بن ولید، ان کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی ان کی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے پھر دشمن کو للکارا، میدان میں گئے، دشمن کو للکارا، اور جو پھر آپ کے للکارنے کے بعد میدان میں آیا آپ نے پھر اس کو قتل کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کے معمول کے مطابق، علامہ ابن اثیر لکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا معمول تھا، اس پر مسلمانوں کا شروع سے عمل تھا، اس جنگ سے شروع نہیں ہوا۔ جنگ سے شروع ہوتا تو یہ فرماتے کہ مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر اس نعرے کو ایجاد کیا۔ یہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کے معمول کے مطابق، یعنی اس جنگ سے پہلے بھی مسلمانوں کا، صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پھر مسلمانوں نے نعرہ لگایا یا محمدہ کہہ کر حضور کو پکارا، پھر وہ جس شخص کو بھی للکارتے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو حضور کو پکارا، حضور کی مدد آئی اس جنگ کے اندر، یا محمدہ کے لفظ موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق نعرہ لگایا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کا معمول کیا تھا؟ حافظ ابن کثیر نے تھوڑے جملے چینج کیے۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں کا معمول کیا تھا؟ مسلمانوں کا معمول ہی یہی تھا کہ جب بھی صحابہ کے دور میں مسلمانوں پر کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، تو صحابہ یا محمدہ کہہ کر حضور کو پکارتے تھے، حضور سے مدد مانگتے تھے۔ کہ جب یہ جنگ ہوئی جنگ یمامہ کے اندر اس طرح ہوا کہ کافر، اب مسلمانوں کا نعرہ بھی اللہ اکبر تو تھا، آج بھی موجود ہے، جنگ کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک مزید طاقت آ جاتی ہے ہمارے جوانوں کے اندر، آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا۔ تو ہوا کیا؟ کافروں کی طرف سے بھی اللہ اکبر کے نعرے جو ہے وہ بلند ہونے لگے، کافروں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔
اب عجیب صورتحال پیش آ گئی، نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے، اس گروہ سے بھی اللہ اکبر کے نعرے، اب کیسے پتہ چلے کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو پھر اس وقت جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں تو تم یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، تم یا محمدہ حضور کو پکارو۔ صحابہ نے پھر اس وقت یا محمدہ کا نعرہ لگایا، تو یا محمدہ کے نعرے کی برکت سے ان کی یہ پریشانی بھی پھر ختم ہوئی، مشکل بھی حل ہوئی حضور کو جب انہوں نے پکارا، اور اللہ نے پھر فتح بھی عطا فرمائی۔ تو حافظ ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر نے یہ تصریح کی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں جب بھی کس پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ یا محمدہ کہہ کر حضور کو پکارتے تھے۔ ندائے غائب کے منکرین کے ہاں، جو ندائے غائب کے منکر ہیں ان کے ہاں حافظ ابن کثیر کی بہت پذیرائی ہے۔ جو اس بات کے منکر ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے کے منکر ہیں، حافظ ابن کثیر کو وہ بہت مانتے ہیں۔ اب حافظ ابن کثیر کا یہ لکھنا کہ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے، منکرین کے خلاف یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حضور کا اپنا فرمان، فرماتے ہیں حضور نے خود فرمایا کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ نبینا میرے روضے پر آئیں اور وہ میرے روضے پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں، حضور نے فرمایا میں ان کو بھی جواب ضرور دوں گا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا یا رسول اللہ کے متعلق، مضمون کے اشعار اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے، وہ مضمون کیا ہے، اشعار کیا ہیں؟ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ ان سے سوال ہوا رشید احمد گنگوہی صاحب سے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب یہاں پر ہر شعر کے اندر حضور کو پکارا جا رہا ہے، حضور سے مدد مانگی جا رہی ہے اور حرف ندا کے ساتھ مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جواب کے اندر لکھتے ہیں، اب یہ رشید احمد گنگوہی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ کوئی سنی عالم نہیں لکھ رہا۔ سے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بئی خیال کے حق تعالیٰ آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطلع فرما دے، یا محض اور کوئی نیت نہ ہو، صرف اور صرف محبت کی نیت سے پڑھے بغیر کسی خیال کے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ جائز ہے، اور کوئی نیت ہو نہ ہو محبت سے پڑھے تب بھی جائز ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں بعقیدہ عالم الغیب، اور فریاد رس ہونے کے اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو شرک ہے، اور مجامع میں منع ہے اور کہ عوام کے عقائد کو فاسد کر دیتے ہیں، لہٰذا مکروہ ہوں گے۔ تو رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضور کو عالم الغیب کہتا ہے یا فریاد رس بذات ہی مانتا ہے تب تو اس طرح کے اشعار جو ہے وہ شرک ہو جائیں گے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فریاد رس حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کے قول کے مطابق اگر کوئی بندہ حضور کو عالم الغیب سمجھ کے یہ اشعار پڑھتا ہے تب تو شرک ہے، اور اگر حضور کو عالم الغیب نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی عطا سے حضور جو ہے وہ حضور کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے ہے، تو یہ رشید احمد گنگوہی کے نزدیک بھی یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ جائز ہے۔ عام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، وہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حقائق غیبیہ ظاہر ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے ہم پر عالم شہادت کے واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو صفت دی نا کہ انسان ظاہری طور پر جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتا ہے، غیب کو نہیں جانتا، لیکن جو ظاہری طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صفت دی ہے، ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس بذاتی ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ تو ہماری بات ہے نا، عام انسان کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ
عالم شہادت کے ساتھ ساتھ جو ہے عالم غیب کے بھی جاننے والے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم ظاہر کو جانتے ہیں، غیب کو نہیں جانتے. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں. حضور ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور حضور غیب کو بھی جانتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کو ظاہر کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے عالم غیب کو بھی ظاہر فرما دیا ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو شیخ رشید احمد گنگوہی کی تصریح کے مطابق یہ شرک اور معصیت نہیں ہے. جو بندہ اس نیت سے حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارے تو وہ نہ تو شرک ہوتا ہے نہ ہی گناہ ہوتا ہے، بلکہ بالکل بعینہ ہی جائز ہے. علماء اہل سنت اپنی تقاریر کے اندر اور تصانیف کے اندر عوام اہل سنت کو یہ فرق ہمیشہ سے شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. حضور کو اگر کسی چیز کا علم ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے. عالم الغیب بذات ہی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی بذات ہی علم نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو علم اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کو مانا جائے، اس علم کا انکار نہ کیا جائے. تو مجمع کے اندر جلسوں کے اندر بھی اس قسم کے اشعار پڑھنے بالکل جائز ہیں، کیونکہ مجمع کے اندر جو بندہ بھی بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے حضور جو کچھ بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، بذاتی حضور کچھ نہیں جانتے. تو ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. ہاں اگر کسی کے اندر کوئی بغض ہے تو اندر کے بغض کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اندر کے بغض کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. انہی کے شیخ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ندا دینا یہ شریعت کی روشنی میں بالکل جائز ہے. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.